بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 2 مئی سوموار کا دن اور سال 2022، نئی صبح، نیا پروگرام، آپ کا اپنا میزبان آپ کے اپنے چینل پہ حاضر خدمت۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم اور صبح خیر ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اور تاریخ ہندوستان ہضم بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ بتایا تو کریں کہ اسی طرح سے کنٹینیو کریں یا ڈیٹیل میں جاؤں تھوڑا؟ اگر ڈیٹیل میں گئے تو صرف وقت زیادہ لگے گا اور تو کچھ نہیں ہے۔ خیر، ہم پہنچ چکے ہیں آج سے صرف ہم 4000 سال پہلے سے شروع ہوئے ہیں ہندوستان کی تاریخ کو لے کر، اور اب آ چکے ہیں ہم آج سے صرف 7 صدیاں پہلے، صرف 7 صدیاں پہلے کی دنوں میں ہم پھر رہے ہیں۔ یہ 13ویں صدی کا زمانہ تھا، 13ویں صدی عیسوی، جب خاندان غلامہ کے لوگوں نے 84 سال ہندوستان پہ حکومت کی، افغانستان سے آ کر۔ پشتون تھے، پشتو بولنے والے تھے، لیکن خاندان غلامہ انہیں کیوں کہا جاتا تھا یہ شاید میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ نہیں۔ پرانے وقتوں میں مسلمان ملکوں میں یہ رواج، یہ روایت، یہ فیشن ہوا کرتا تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا اور ان کو اپنے غلام کے طور پر ان سے کام لیا جاتا، اپنے گھر میں، اپنی کھیتی باڑی میں جو بھی کسی کا کام ہوتا ان سے کام کرواتا۔ اور کیونکہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے دور ہوتے، غلام جو تھے یا جنگی قیدی جو تھے، تو وہ انہی کو اپنی فیملی سمجھ لیتے، اپنا کنبہ سمجھ لیتے، ان کے ساتھ مہر محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے۔ اور بعض اوقات یہ غلامان جو ہوا کرتے تھے یہ منڈیوں میں بکا بھی کرتے تھے، ان کی خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی۔ جی، مختلف ملکوں میں ان کی منڈیاں لگتی تھیں اور وہاں پہ جا کر جنہوں نے خریدنا ہے خرید سکتا ہے، جنہوں نے بیچنا ہے بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پہلا حکمران بنا خاندان غلامہ میں سے وہ قطب الدین ایبک تھا۔ کل ان کی 84 سال تک حکومت رہی، 1206 عیسوی سے لے کے 1290 تک، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب ان 84 سالوں میں ان کے 9 بادشاہ گزرے ہیں، کئیوں نے تو بہت تھوڑی تھوڑی حکومت کی ہے، یعنی اگر کسی نے چند مہینے حکومت کی ہے تو اس کا تذکرہ کرنا ہی فضول ہے۔ میں کوشش کروں گا جنہوں نے زیادہ یا جو نامور بادشاہ ان کے گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا جاؤں۔ سلطنتیں یا خاندان غلامہ کی بات ہو رہی ہے، اسی میں سے 8 بادشاہ گزرے ہیں اور ایک ملکہ۔ اب یہاں میرا رکنے کو دل کر رہا ہے، وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ یہ جو ملکہ لفظ ہے، اکثر لوگوں کے منہ سے میں نے ملکہ سنا ہے، بولتے پڑھتے اور سب سنتے سناتے ہیں اور ملکہ کہتے ہیں۔ ملکہ لفظ نہیں ہے یہ الفاظ میں آپ کو، چلیے اب تھوڑی سی مجھے ٹائم دے ہی دیں آج کہ میں آپ کو کلیریفیکیشن کر دوں۔ یہ کنفیوزنگ ورڈز ہیں عربی زبان کے، 5-6 الفاظ ہیں جن کی پروناؤنسیشن، تلفظ ملتا جلتا ہے، صرف زیر زبر کے فرق کے ساتھ ان کا معنی اور مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اب دیکھتے جائیں، میں آپ کو کچھ الفاظ کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا ملک تو چیز نوٹ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ ملک۔ جی، یہ کیا ہے؟ ملک۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے دیس، سلطنت۔ یہ بھی اچھا، یہ سارے الفاظ عربی کے بتانے جا رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے، یہ نہ بتانا پڑے کہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اور ملک کا مطلب ہوتا ہے سلطنت، دیس، ریاست، بادشاہت، اور اس کی جمع ہے ممالک۔ یہ نوٹ فرماتے جائیں، اس کی جمع کیا ہے؟ ممالک۔
اس کی جمع ممالک ہے. یہ پہلا ملک ہے، پہلا لفظ ہے. اور دوسرا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی نوٹ فرما لیں. لفظ نمبر 2 ہے ملک. اچھا، ایک ملک تو انگریزی میں بھی ہوتا ہے نا، یہ وہ والا ملک نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے ملک، جس کا مطلب ہے جائیداد، پراپرٹی، جس کی ہو، جو اس کا وارث ہو، والی وارث ہو کسی پراپرٹی کا، تو کہا جاتا ہے یہ فلاں بندے کی ملکیت ہے، ملک ہے. یہ ملک لفظ ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ملکیات. جی یہ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں. اور تیسرا اس کا لفظ اسی طرح کا لفظ ہے ملک. یہ دیکھیں، صرف زیر زبر کا فرق ہے. یہ ملک ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. نو نمبر 4 کا ملک وہ بھی لکھ لیں. چوتھا لفظ جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ ہے ملک. اچھا، یہ ملک کا مطلب ہے فرشتہ، فرشتہ. اور اس کی جمع ہے ملائکہ. ملک کی جمع ملائکہ. اور یہ ہے ملک. یہ لفظ، اس لفظ کے اوپر میں نے آپ کو لے کے آنا تھا. ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. اور اس کی جمع ہے ملک کی جمع ہے ملوک. جی یہ رہا، نوٹ فرما لیں. یہ کاپی کے اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ملک ہے جس کا مطلب ہے بادشاہ، اس کی جو یا تو اس کی بیگم ہو یا پھر وہ عورت کے روپ میں بادشاہ ہو تو وہ ہوتی ہے ملکہ. ملکہ یہ لفظ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ملکہ نہیں ہوتی، یہ ملکہ. یا تو یہ بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے یا خود بادشاہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ. یہ لفظ آپ نوٹ فرما لیں. یہ لفظ الفاظ اکثر اوقات آتے ہیں اردو کی کتابوں میں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں، ان کو ان کا فرق بتائیں تاکہ ان کی زبان میں، تلفظ میں فصاحت، بلاغت اور سمجھداری آئے. جی تو بات ہو رہی تھی خاندان غلامہ کی. یہ بھی اصل میں ترک تھا. ان کا جو پہلا بادشاہ تھا خاندان غلامہ کا، قطب الدین، یہ ترک تھا اصل میں. ترکی سے یہ جنگی قیدی بنا، افغانستان آ کے بکا. اور یہاں پہ اس کو خریدنے والا کون تھا؟ وہی غوری، محمد شہاب الدین غوری. اور اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح، بچوں کی طرح پالا. اس کو اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کیا، اور پھر اس کی پرفارمنس، اس کی کارکردگی دیکھ کر اس کو سپہ سالار بنایا، پھر کمانڈر بنا، پھر یہ جنرل بن گیا فوج کا، اور آخر میں دلی کا بادشاہ بن گیا. ہے نا بہت مزے کی بات کہ غلاموں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دلی کا بادشاہ بن گیا. اور اس کی حکومت بڑے برے طریقے سے جب ختم ہوتی ہے، یہ تو خیر نیچرل ڈیتھ مرتا ہے. اس کے بیٹے، اس نے اپنی زندگی میں نامزد کیا تھا بادشاہت کے لیے، اپنا نائب مقرر کیا تھا اپنے بڑے بیٹے کو. اس کا نام تھا آرام شاہ. وہ نوٹ فرما لیں. اس کا بیٹا جو تھا جسے نائب مقرر کیا گیا تھا،
آئندہ اس نے دلی کا سربراہ بادشاہ بننا تھا. اس کا نام تھا آرام شاہ. یہ رہا آرام شاہ تھا اس کا نام. اب ہوا کیا کہ اس کا بیٹا تھا نوجوان اور ابھی نا تجربہ کار تھا اور اتنا زیادہ تیز ترار بھی نہیں تھا. لیکن اس کا باپ جو تھا وہ دیالو بہت تھا, سخی تھا. قطب الدین, ایک اس کا تلفظ, اس کا لقب استعمال ہوا پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں, وہ تھا لک بخش. لک بخش یا آسان لفظوں میں لکھ لیں, دیکھیں تو لکھ داتا. لکھ داتا اس کا لقب مشہور ہوا اس بندے کا. وہ پتہ ہے کیوں؟ کہ اس نے اپنے سپہ سالاروں کو, اپنے ماتحتوں کو, اپنے چھوٹے عہدیداروں کو بہت نوازا. ان کو مال, دولت, جاگیریں تڑلے سے تقسیم کی. کبھی بخل سے کام نہیں لیا, کنجوسی نہیں کی, ہاتھ نہیں کھینچا. اور بہت سے لوگوں کو جو بھی اچھا کام کرتا, جو بھی ناموری کماتا, اس کو یہ مال و دولت سے مالا مال کرتا, اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا. اس لیے اسے لکھ داتا کہا جاتا تھا, اس کی سخاوت کی وجہ سے. اور دوسرا بڑا کام اس نے یہ کیا کہ دلی کے پاس اپنے نام سے ایک بہت بڑا خوبصورت مینار تعمیر کرایا. اس کا نام ہے قطب مینار. جی یہ رہا جی قطب مینار, یا قطب صاحب کی لاٹھ بھی کہا جاتا ہے. قطب صاحب کی عجیب بات, یہ بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قطب صاحب کی لاٹھ. اچھا, قطب صاحب کی لاٹھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قطب بادشاہ کی سٹک, اس کی چھڑی, وہ چھڑی کے جیسے اس کی شکل و صورت اگر کسی کو اس طرح کی لگتی ہے مینار کی, تو اسے قطب صاحب کی لاٹھ کہنا شروع کر دیا. لاٹھ کا مطلب لاٹھی, لیکن اس کا خود جو نام رکھا قطب شاہ نے اس مینار کا, وہ تھا قطب مینار. دلی کے پاس اس نے تعمیر کروایا. بہت عالی شان قسم کا لوگ دیکھنے جاتے تھے, جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ سوچیں ذرا کہ آج سے یہ 7 صدیاں, 7.25 صدیاں پہلے کی بات ہے. خیر, اب ہوا کیا کہ جو اس کا بڑا بیٹا تھا, جس کو اپنا نائب مقرر کیا تھا قطب شاہ نے, قطب الدین نے, اس کا نام تھا آرام شاہ. تو وہ واقعی آرام شاہ تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ آرام شاہ اس نے نام ٹھیک ہی رکھا ہوا تھا اپنے بیٹے کا. ضرورت سے زیادہ شریف تھا, اور ایسے شریفوں کو پھر حکومتیں نہیں ملا کرتی, اور اگر مل بھی جائیں تو وہ سنبھال نہیں سکتے. یہ قانون ہے دنیا کا. یہاں رہنے کے لیے اتنا میٹھا بھی نہ ہو کہ کوئی کھا ہی جائے, اور اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ کوئی تھوک دے. اسی کے اپنے درباریوں میں سے, قطب الدین کے درباریوں میں سے ایک سینئر وزیر اٹھا جس کا نام تھا التمش. التمش نے قتل کر دیا اس کے بیٹے کو. نام میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دوسرا بادشاہ تھا خاندان غلامہ کا. جی نوٹ فرما لیں, یہ تھا التمش. یہ تھا جی دوسرا بادشاہ التمش. اس نے 25 سال تک دلی پہ حکومت کی ہے. ٹھیک ہے,
اور دوسرا بڑا اس نے کام کیا کیا، بڑا کہہ لیں یا برا کہہ لیں، قطب الدین نے اپنے ایک داماد کو بہار اور بنگال 2 ریاستوں کا انچارج بنایا ہوا تھا. اس کا نام تھا بختیار خلجی. بختیار خلجی نام کا ایک بندہ جو بادشاہ قطب الدین کا داماد بھی تھا، اس کا نام تھا بختیار خلجی. جی یہ نوٹ فرما لیں، یہ نام تھا اس کا. اس کے پاس 2 ریاستیں تھیں، ایک بہار اور دوسری بنگال، اور یہ قطب الدین کا داماد بھی تھا. حاکم بنا ہوا تھا جی یہ دونوں ریاستوں کا. اب ہوا کیا کہ جب اس کے سالے کو یعنی آرام شاہ کو قتل کرنے کے بعد التمش جو ہے اس نے دلی کا انچارج سنبھالا، بادشاہ بنا، اعلان حکومت کیا، تو بختیار خلجی کے ذہن میں تھوڑی سی غیرت آئی. اس نے کہا کہ میں اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا. اس نے اعلان بغاوت کر دیا اور للکارا اس کو، التمش کو. لیکن التمش کافی کاریگر تھا، وہ ان کی خوبیوں، خامیوں، کمزوریوں سے واقف تھا، گھر کا بھیدی تھا. اور کہتے ہیں گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا سکتا ہے. جی وہ واقعی گھر کا بھیدی تھا اور اس نے لنکا ڈھا کر دکھائی. اس نے بختیار کا بھی کلا کما کر دیا، اس کا بھی گردن اڑا دی. معمولی سی لڑائی کے بعد چھوٹی سی جنگ جھڑپ ہوئی اور اس نے اس کی بھی گردن اڑا دی. اور یوں پورے کے پورے ہندوستان پر التمش نام کا دوسرا بندہ 25 سال تک کے لیے بادشاہ بن گیا. اب یہ بھی تھا غلامان میں سے، غلام ہی تھا. اس کے کان میں بھی ہلکا پڑ گیا تھا بچپن میں ہی غلامی کا. یہ بھی اسی طرح سے کہ کسی جنگی قیدی گروہ میں آیا تھا اور اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس کو فوج میں بھرتی کروا دیا. اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے بادشاہ کا، قطب الدین کا سینئر وزیر بن گیا، جرنیل بن گیا. اسے کافی تجربہ تھا اور اس نے آرام شاہ کو بڑے آرام سے قتل کیا. اور پھر بختیار خلجی کا اس سے بھی برا حال کیا. اور یوں پورے کے پورے ہندوستان پر فرد واحد یعنی سلطنت غلامہ یعنی خاندان غلامہ کا بادشاہ نمبر 2 تخت نشین ہوا، جس کا نام ہے التمش. اور یہ اگلے 25 سال تک اس کی حکومت چلتی رہی. یہیں پہ آج کے پہلے سیگمنٹ کو کلوز کر رہا ہوں. امید ہے آپ اتنی باتوں کو ہی اگر سمجھ پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ان کو سٹور کرتے جائیں اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں، یاد رکھنے کی کوشش کریں یا کسی ڈائری میں نوٹس لکھ لیا کریں تاکہ کل کو آپ کے کام آئے اگر مناسب سمجھیں تو. اور اگر یہ تباہ نازک پہ ناگوار گزرتا ہو تو اس کی بھی چنداں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے بھائی. جی تو آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ ہے آج کا لفظ. آج کا لفظ نوٹ فرمائیں جی. آج کا لفظ ہے بڑا ہی عجیب سا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جی آج کا لفظ نوٹ فرمائیں. آج کا لفظ یہ رہا، اتنا بڑا میں نے لکھ دیا ہے. جی یہ لفظ لکھ دیا ہے میں نے. یہ کیا لکھا ہے؟ چاقو. چاقو. جی چاقو آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا. یہ چاقو فارسی کا لفظ ہے. یہ ایک طرح کی کیا مطلب ہوتا ہے چاقو کا؟ ایک طرح کی چھری ہوتی ہے. صرف چھری اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ فولڈ ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، اس کی طے لگ جاتی ہے. اگر یہ فولڈ نہ ہو سکتا ہو تو یہ بھی چھری ہے، وہی چیز ہے چھری. لیکن
یہ لفظ بنا کیسے؟ یہ لفظ نوٹ کر لیں کہ فارسی کا لفظ ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ چاک سے نکلا ہے. یہ لفظ تھا چاک، چاک سے یہ نکل آیا جی، خیر سے. اب چاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیز ترار. اب جو چیز اس زمانے میں بولا کرتے تھے یار کوئی چیز لاؤ جو چاک قسم کی ہو، کیونکہ میں نے کوئی پھل کاٹنا ہے، سبزی کاٹنی ہے یا کپڑا کاٹنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لے لیں. پھر کوئی یہ نوکدار چیز ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے، اس سے آپ کٹائی کر لو. تو پھر اسے چاقو کہا جانے لگا. یہ تھا جی اس کی وجہ، تسمیہ اس کا نام چاقو ہونے کی وجہ، کہ چاک سے چاقو بنا. امید ہے آپ کو لفظ اچھا لگا ہو. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ رکھا کریں تاکہ مجھے آپ کی نبض کا پتہ چلتا رہے کہ آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی. جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات. آج کی بات بڑی مزیدار ہے سائیں. آج کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے نا بڑا آسان ہے، مگر اس کو چھپانا اتنا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جھوٹ کو بول تو لوگے آپ آسانی سے، مگر آسانی سے چھپا نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ کہ سچ بولنا بہت آسان ہے، مگر سچ کو سن کر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یار، ہے نا؟ کیونکہ سچ ہوتا ہی کڑوا ہے. ہضم کرنا، سن کے برداشت کر لینا ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے. نو نیور. ہر بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ سچ کو سن کر برداشت بھی کر لے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے نفرت کرنا آسان کام ہے، مگر نفرت کو برداشت کرنا جو ہے نا، نفرت کو سہ جانا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کو سامنا کر رہا ہو، جو اس کو برداشت کر رہا ہو. نفرت کو انسان کہلانا ہر کوئی چاہتا ہے. بڑا آسان ہے کہ میں بھی انسان ہوں جی، لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. یعنی وہ انسان جو واقعی انسان بن جائے وہ فرشتوں سے کہیں بہتر ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جس شائقہ، جس تیز ترار محنت کی، مشقت کی ضرورت ہوتی ہے انسانیت کی معراج پہ بیٹھنے کے لیے، انسانیت کی منازل طے کرنے کے لیے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ تھی جی آج کی بات حضور، جو میں آپ کی خدمت میں، آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ شام کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، خوش رکھیں. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.